جاؤ تو یوں سمجھو اللہ نے تمہیں جنت کے میوے کھلا کے بھیجا ہے. تم تو جنت کے میوے کھا کے آ گئے ہو، چائے اور بسکٹ کی کیا بات. تو حکم بھی دے دیا اور ساتھ جو آداب تھے نا تیمارداری کے وہ بھی. اور حضور نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو اسے جا کے یہ نہیں کہنا کہ تیری بیماری تو بڑی خطرناک ہے تو صحیح نہیں ہو سکتا. اسے تسلی دو. کیا کرنا ہے؟ ایک اور میں اوکھی جی گل دسن لگا تو علماء نے لکھا ہے کہ نسخہ بتانا بھی منع ہے. بیمار کو نسخہ بتانا یا تو حاذق حکیم ہو یا سند یافتہ طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، وہ نسخہ بتائے گا. ہر آدمی کو اجازت نہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں سند کی ضرورت ہی نہیں. ایک یہ دین کا شعبہ پیری مریدی، اور ایک جناب یہ ہماری حکمت. میں تنقید نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہر بندے کے پاس دو چار نسخے ہوتے ہیں. ہر آدمی منع فرمائے، علماء نے منع کیا اس لیے کہ جب تجھے اس مریض کی طبیعت کا ہی نہیں پتا، جو تو اسے نسخہ بتائے گا پتہ نہیں وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. ہم نے نا 2 4 5 نسخے رکھے ہوتے ہیں، جلدی سے نکال کے دیتے ہیں ہر بندے کو. اور یہاں تک ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ تم جس ڈاکٹر سے وہ علاج کرا رہا ہے تم اس ڈاکٹر پر بھی تنقید نہیں کر سکتے کہ جی میں نے کرایا تھا مجھے تو شفا نہیں ہوئی، تو بھاگ جا. شفا ڈاکٹر کے پاس ہے ہی نہیں تو اللہ کے پاس ہے. تیرے یہاں نصیب نہیں تھے، پتہ نہیں یہ جو کرا رہا ہے اس کے نصیب ہو. یہ بھی اجازت. کیسا پیارا دین ہے، کہاں کہاں تربیت کر رہا. تمہیں اجازت ہی نہیں کہ تم تنقید کرو، نسخے بتاتے پھرو. تم جس کام گئے ہو نا وہی کرو، تیمارداری کرو اور لوٹ آؤ. اور پتہ ہے بعض بندے تیمارداری کیوں نہیں کرتے، کہتے مجھے بھی یہ مرض لگ جائے گا، یہ بیماری مجھے بھی ہوتا ہے نا. ایسے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کسی سے کسی کو لگتا. سبحان اللہ. مریض کے حقوق اور اس مریض کے لیے آسانی کر دی. ایک اونٹ کو خارش تھی، ایک صحابی کے اونٹ تھے ان کو خارش تھی، حضور گئے تو دوسرے کو بھی ہو گئی. حضور نے فرمایا دوسرے کو بھی ہو گئی ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو اس اونٹ کی وجہ سے خارش ہو گئی ہے، اس اونٹ کو اس اونٹ کی وجہ سے خارج ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا اس کو کس کی وجہ سے ہوئی تھی، اس اونٹ کو کس کی وجہ سے ہوئی تھی. صحابی چپ کر گئے. حضور نے فرمایا تم نے کہا نا کہ اس اونٹ کو اس کی وجہ سے خارج، تو اس کو کس کی وجہ سے پڑی تھی. کہا حضور اس کو تو خود ہی پڑ گئی تھی. فرمایا اس کو بھی خود ہی پڑ گئی ہے، اس کو بھی کسی اونٹ کی وجہ سے خارج ہے. ہم مریض کا پتہ نہیں لیتے، بلکہ یہاں تک کہ بچے اپنے بچے مریض سے گھن کرنے لگتے ہیں. کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کسی سے کسی کو کوئی مرض نہیں لگتا. ساری کائنات کی میڈیکل جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میں لگتا ہی نہیں تو لگ ہی نہیں سکتا. ہم نہیں مانتے. لاکھ ریسرچ کرے کو ڈاکٹر نہیں ہمیں تسلیم. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کوئی مرض متعدی، کسی سے کسی کو کوئی مرض لگتا. ان باتوں کو اپنا نظریہ بنائیں. یہ باتیں معاشرے میں پھیلانے کے قابل ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں تک ہمیں پہنچانی ہے. ہمارا سارا دن نکھرا ہوا تھا، یہ کہاں سے ہم نے بہت ساری چیزیں لوگوں سے مستعار لے کے اپنے نظریات میں شامل کر لی. کوئی مرض کسی آدمی کو کسی سے کوئی مرض نہیں لگتا، فضول بات ہے. اگلی بات یہ کہ مریض کی تیمارداری کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ آپ کچھ لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، وہاں سے لے کے آنا کچھ نہیں. اس کی دیکھ بھال کریں، اس پر توجہ کریں، اس شخص کے حوالے سے آپ دعا کریں، اس کو دعا دیں، اس سے دعا لیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں تکلیف تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لائے میری تیمارداری کرنے. آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا، حضور تشریف لائے. رسول پاک علیہ السلام کے تشریف آوری نے میری طبیعت کو بحال کر دیا.
آنکھوں میں تکلیف تھی، حضور آئے، ایک تکلیف، اور پھر رسول پاک کا چہرہ اور حضور کا میرے گھر آنا، فرماتے ہیں میں رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کر صبر کر صبر کر، اگر تو اس تکلیف پہ صبر کرے تو میں اللہ کا نبی تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اگر تو یہاں صبر کرے تو اطمینان کرے، صبر کرے تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تیمارداری کرنے گئے ہیں، اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول پاک کے جملے اور جن جملوں کی مٹھاس، رسول پاک نے یہ لفظ کہے، بس مجھے نہیں پھر پتا مجھے کس چیز نے شفا عطا فرما دی ہے. پھر چند ہی دن گزرے تھے، چند ہی دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کر دیا. تو آپ جائیں تو سامنے والے کے لیے تسلی کا سامان کریں. بعض لوگ تیمارداری کرنے والے، پچھلے دنوں ایک صاحب بیمار تھے تو ان کا بیٹا دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، کہتا تھا آپ کی مہربانی یار ان کو کوئی بتا نہ دینا کہ تمہیں کیا مرض ہے اور کیا معاملات ہے، کسی شدید بیماری میں ہم جاتے ہیں، ہم روٹین کی گفتگو کریں. اگر ہم اتنے بڑے ڈاکٹر ہوتے تو ہمارا کوئی کلینک ہوتا، ہم بھی کسی ہاسپٹل میں ہوتے. ہمیں چاہیے کہ جس کام ہم گئے ہیں جانے والے کے پاس بیٹھیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کو حالات پوچھیں، اس سے دعا کرائیں. کوئی اگر بات کرنی ہے تو قرآن رسول کا ذکر کریں، لوٹ آئیں. اس کو ہم بعض اوقات ایک فکرہ بول کے اتنی پریشانی میں مبتلا کر آتے ہیں کہ وہ مریض کے لیے جینا دوبر ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی کنیزہ ہوں، سیابیہ ہوں، مرگی کا مرض ہے، مجھے مرگی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی یہ ہے کہ جب مجھے وہ دورہ ہوتا ہے تو حضور میرا بعض اوقات کپڑا بھی ہٹ جاتا ہے وجود سے، پریشان ہوں، مہربانی فرمائے اللہ مجھے شفا دے دے. حضور نے فرمایا شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ شفا لینی ہے کہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے شفا دے گا، اور اگر صبر کرے گی تو اللہ جنت عطا فرمائے گا. اگر تو کہتی ہے تو میں ابھی دعا کرتا ہوں میرا رب تجھے شفا یاب کرے، اور اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. وہ خاتون کہنے لگی حضور مجھے شفا نہیں چاہیے، جنت ہی چاہیے. شفا ایک عورت ہے، لگتا بتایا یہ جاتا ہے کہ عورتیں صبر نہیں کرتی، اطمینان حاصل نہیں کرتی، بڑی جلدی بے صبری کا مظاہرہ کرتی. وہ خاتون کہتی ہے حضور مجھے شفا نہیں جنت. ہاں ایک میری گزارش ہے کہ میرا جو ستر کھل جاتا ہے نا اور میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں اللہ میرے پردے قائم رکھے. حبیب پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ یہ تیری بندی صبر کرنے والی ہے، تو مہربانی کر اس کے پردے کو قائم رکھنا. وہ خاتون کہتی ہے مرگی ہوتی تھی پر میرے وجود سے کبھی کپڑا نہیں ہٹاتا، مرگی ہوتی تھی پر کپڑا نہیں ہٹاتا. رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے مریض کے لیے احکامات بھی بیان فرمائے، لواحقین کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے، عام لوگوں کے لیے بھی رسول پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ میں بیمار نہیں ہوتا، سید عالم صلی اللہ، ایک ہے جھوٹ موٹ کا بیمار ہونا. رسول پاک نے فرمایا جو بندہ جھوٹ موٹ اپنے اوپر بیماری طاری کرے گا اللہ اس مرض میں مبتلا کرے گا جس کی شفا بھی نہیں ملے گی. جھوٹ موٹ کی بیماری طاری کرنا، یہ بڑا اہم بات عرض کر رہا ہوں. وہ بچے جو بہانہ لگاتے ہیں گھروں میں، یہ دیگر لوگ جو بلا وجہ کے بہانے کر کر کے بیمار بنتے پھرتے ہیں، فرمایا یاد رکھیں کہ اس بیماری میں مبتلا کیے جائیں گے پھر جس کی شفا میسر نہیں آئے گی، پھنس جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ جہاں تک مرض ہے وہ وہیں تک ہی رہے. اور دوسرا پہلو حضور نے کیا بیان فرمایا، ایک شخص آیا اس نے کہا جی آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوتا، سالوں بیت گئے میں کبھی بیمار نہیں ہوا. حضور نے فرمایا اٹھ کے جا توبہ کر، اٹھ کے جا اور توبہ کر، تجھ سے تو اللہ ناراض ہے تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تجھ سے تو رب ناراض ہے، کبھی تیرے قریب بیماری نہیں آئی. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور 300 سال تک اس کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا تھا، سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا. یہ سزا ہوتی ہے، اللہ ڈھیل دے دیتا ہے بازوں کا. یاد رکھیں
بعض اوقات یہ سزا ہوتی ہے اگر بیماری نہیں ہے تو، اس لیے کہ بیماری رحمت بن کے آتی ہے، بیماری شفا بن کے آتی ہے، وہ بندے کی خطائیں لینے کے لیے آتی ہے۔ اور اگر تو کبھی تھوڑا تھوڑا بیمار رہنے لگا تو پھر سمجھ تجھ پہ فضل ہونا شروع ہو گیا، رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلنے لگے ہیں، وہ تجھ پہ مہربان ہو گیا۔ اللہ کے بندے اکثر علیل رہتے ہیں، اکثر ان کی طبیعتوں میں کمزوریاں رہتی ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں، اور بزرگوں کے حالات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات زندگی کے ساتھ رہے۔ ساتھیوں یاد رکھیے گا، یہ تو علامت ولایت ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہونے کی علامت ہے۔ بیماری کا آنا، کمزوری کا آنا، کہیں تکلیف کا آنا گھر میں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں۔ اور پھر بیمار کو پرہیز بھی کرنی چاہیے، بیمار کو، سبحان اللہ۔ اب ہمارا مزاج ہے نا، یہ لنگر دا حلوہ ہے جنہ مرضی کھاؤ، یہ کدھر سے نکالا جی آپ نے؟ یہ کیا بات ہوئی جی؟ یہ تسی جی کرو اللہ رسول دا نام ہے، یہ کیسی بات ہے جی بھائی؟ یہ کس نے آپ کو کہاں سے نکلی ہے یہ چیز؟ الحمدللہ میں لنگر کا قائل ہوں، لنگر پکتا ہے، کھلاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کی طبیعت علیل تھی، ایک جگہ پہ حضور کے ساتھ مہمان ہوئے، وہاں کھجوروں کی بنی ہوئی کچھ چیز پکی، حضرت علی نے کھانا چاہی، حضور نے منع فرما دیا، میں تیرے لیے بہتر نہیں، تیرے لیے بہتر ہے جس اللہ رسول کا نام لے کے ہم کھائے جا رہے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے مضر صحت ہے، وہی تو رسول پاک اپنے سامنے بٹھا کے منع فرما رہے ہیں، تو میں تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ اور پھر ان کے گھر میں سرکہ بن کے آیا، حضور نے فرمایا علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ حضور سب سے بڑے طبیب ہیں کائنات کے، رسول پاک کائنات کے سب سے بڑے۔ اور ڈاکٹر تو نسخے بدلتے رہتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے جاؤ، اگلے دن جاؤ جی ٹھیک، میں نے دوائی بدل دی، اب آپ ٹھیک ہو جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے حبیب پاک کے پاس ایک شخص، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا جا کے شہد پلا۔ آیا کہا یا رسول اللہ کو زیادہ ہو گئے ہیں، حضور نے فرمایا جا شہد پلا جا کے۔ پھر آیا کہا حضور بڑھ گئے ہیں، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا نبی سچ کہتا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا، اللہ کا نبی سچ، جا کے شہد پلا۔ وہ کہتے ہیں گیا جا کے شہد پلایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طبیب اعظم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، تو اسے استعمال نہ کر۔ تو یہاں اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، تو جس طرح بہت ساری چیزوں کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ویسے ہی حرام قرار دے دیا ہے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ چیزیں آپ کے لیے مضر صحت ہے تو دین اس کی گنجائش دیتا ہے آپ کو، اس پر پورے دلائل رکھتے ہیں ہم کہ ان چیزوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، رب رسول نے منع فرمایا، تو ہم اگر بے دھڑک ہو کے خود اپنا نقصان کریں گے تو یہ بھی تو ایک بات بری ہے نا۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 آدمی، فتوح شام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں یرموک کا جو ہے وہ معرکہ فتح ہوا ہے، تو وہاں 10 آدمی تھے جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، ایک کے پاس پانی لے کے گئے تو اس نے کہا نہیں دوسرے کو پلاؤ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اب 9 آدمی وصال کر گئے، 10ویں کے پاس پانی گیا تو اس نے پی لیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جناب آپ نے کیوں اشار نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے پہلے 9 ساتھی شہید ہو چکے تھے، اب میرے پاس بندہ کوئی نہیں بچا تھا اشار کرنے کے لیے، اب اگر میں پانی نہ پیتا تو خودکشی ہوتی، اب خودکشی ہوتی، اب اگر میں نہ پیتا اور اللہ کی بارگاہ سے سزا دیا جاتا۔ اس لیے دینی معاملات جو ہیں ان کی جو حدود ہیں ان کو وہاں تک رکھا جائے گا، ہم اپنی مرضی سے اپنی ذات کے لیے، نفس کی خواہش کے لیے دین کی تشریحات، توضیحات، تعبیرات کو نہیں بدلیں گے، جہاں تک معاملہ ہے اس کو وہیں تک محدود کیا جائے گا۔ تو جو پرہیز کرنے کا ڈاکٹر حکم دیتا ہے، بتاتا ہے کسی کو، اور طبیب اس کو بتلاتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے اچھی ہے یہ بری ہے، اس کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جان اللہ کی نعمت ہے، یہ رب کریم نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ میرے ساتھیو، تیمارداری
تیمار کے بارے میں جو احکامات ہیں. اب ہے معاملہ تیمارداری کا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کسی کے ہاتھ حضور کو پیغام بھیج، رسول پاک کو پیغام بھیجو، بتاؤ کہ سعد بیمار ہے. فرماتی ہیں کہ میری بیٹی نے پیغام بھیجا، رسول پاک تشریف لائے. اور یہ تیمارداری نہ درد دل سے ہوتی ہے. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے میں بیمار ہو گیا تو بڑے سپہ سالار تھے، بڑے جذبے والے صحابی تھے. حضور میری تیمارداری کرنے آئے تو رسول پاک نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تیمارداری کرنے ہیں، درد دل ہے نا، محبت ہے غلام کے ساتھ. بعض اوقات بچے بیمار ہوں تو ماں باپ کی آنکھیں باہر آتی ہیں، محبت ہے. ہاتھ رکھا تو حضور رو پڑے تو ساتھ جو صحابہ تھے ان سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. یہ درد دل ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول پاک میری تیمارداری کرنے آئے تو میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں نہیں بچوں گا، بس یہ بیماری جان لیوا ہے. حضور میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کتنی وصیت کروں؟ میرا دل کرتا ہے کہ 1/3 مال گھر والوں کو دے جاؤں، باقی سارا اللہ کی راہ میں. حضور نے فرمایا نہیں، 1/3 اللہ کی راہ میں، باقی سارا اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرو. اور جہاں تک تمہارے جانے کا خیال ہے فرمایا اللہ تمہیں شفا بھی دے گا اور زندگی بھی عطا فرمائے گا. جہاں تک تمہارے جانے کا خیال ہے اور تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ اب نہیں بچوں گا، اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا اور زندگی بھی عطا فرمائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضور کے وہ جملے تھے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، رسول پاک کے وہ فکر اثر بن کے دل پہ لگے. اللہ نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی اور حضور کے بعد کئی سالوں تک اللہ نے زندگی عطا فرمائی. کئی سالوں تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو بڑی جلدی دل چھوڑ جانا بیماری کے عالم میں، یا لواحقین کا یہ کہہ جانا کہ بس بھائی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ہم کیا کریں گے، ہمارا جو مریض ہوگا اس کو تسلی دیں گے. اگر وہ کوئی ایسا جملہ کہے گا بھی تو ہم اس کو جواب میں سمجھائیں گے کہ شفائیں اللہ کے پاس ہے، وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی اس وقت مقررہ پر سب کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. ضروری نہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیمار تندرست ہو جاتا ہے اور تیماردار کا وقت آ جاتا ہے، وہ رخصت ہو جاتا ہے، بیمار تندرست ہو جاتا ہے، اس کو شفائیں مل جاتی. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو بیمار ہے وہی جانے والا ہے. یہ تو سب کو تیاری رکھنی چاہیے. میرے ساتھیوں جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، دل تھوڑا ہو جاتا ہے. گھر والوں کو چاہیے کہ ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں. مریض کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ بات بات پہ جذباتی ہونے لگتا ہے. اور اگر بوڑھے بیمار ہو تو ان کے اندر تو یہ مسائل بڑھ جاتے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا، ذرا کھلے دل کے ساتھ. اور مریض پریشان ہو، بعض اوقات اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی ناجائز چیزوں کا مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ جو ان کے لیے ٹھیک نہیں. اب گھر والوں کے امتحان کا وقت ہے، سمجھداری کا وقت ہے، ان کی ظرف کا پتہ چلے گا کہ اب وہ کیا معاملہ کرتے ہیں. امام بصیری، امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، قصیدہ بردہ شریف مولا یصلی، اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ آتا ہے نا آپ کو؟ ترجمہ کیا ہے؟ کوئی نہیں نہ آتا. اس قصیدے کا کمال ہے، اس قصیدے کی قبولیت ہے. پتہ کوئی نہیں کسی کو کیا ہو رہا ہے، لیکن مزہ اتنا ہے کہ ساری دنیا کی زبانوں پہ جاری ہو گیا. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا. پتہ کوئی نہیں کیا ہے لیکن پیار ہے نا، اس کے اندر حسن ہے نا. ہمیں کیا لگے تھا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے. امام بصیری فرماتے ہیں ساری زندگی نبی پاک کی نعت لکھی ہے. امام بصیری کا ساری زندگی نعت لکھی. فالج آ گیا، ایک پوری سائیڈ جو تھی نا میری، تو وہ جو تنقید کرنے والے تھے وہ کہنے لگے چھوڑو یار، اتنی اس کی قبولیت ہوتی تو اس پر یہ اثر ہوتا، اتنی قبولیت ہوتی تو فالج آتا. لوگ تنقید کرنے لگے، تانے دینے لگے، پریشان کرنے لگے. امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں ایک رات نا مغرب کی نماز کے بعد
درود پاک پڑھ رہا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ لوگ تانا دیتے ہیں, کتنا ہی اچھا ہوتا تو یہ حال ہوتا. حضور کیا کروں, کس کی بارگاہ میں گزارش کروں؟ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا, دل کی آنکھیں کھل گئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کے فرمانے لگے بصیری کدھر تکلیف ہے, کدھر تکلیف ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بازو. فرمایا حضور نے دست شفا اٹھایا, حضور نے دست مبارک اٹھایا اور رسول پاک نے پہلے میرے سر پہ پھیرا پھر میرے وجود پہ. فرماتے ہیں جدھر جدھر سے حضور کا ہاتھ گزرتا گیا اللہ مجھے شفا عطا فرماتا چلا گیا. جدھر جدھر سے حضور کا ہاتھ گزرا, جدھر جدھر سے حضور. خواب میری وچ آیا ماہی تے وہ دے گل وچ پا لئیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کہ پھر وچھڑ نہ جاواں. ماتے حضور صبح میں اٹھا, میرا گھر مہک رہا تھا, گھر والے مجھے کھڑا کرنے آئے تو میں ان سے پہلے وضو کرنے کے لیے تیار تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی انفاس العارفین, شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب, اور یہ کئی مسالک کے متفقہ بزرگ ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ بیمار ہو گئے. ساری زندگی رسول پاک کی حدیثیں پڑھائیں, ساری زندگی اللہ رسول کا نام لیا, ساری زندگی ان کی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں گزر گئی, ساری زندگی قرآن حکیم کی تعلیم میں گزر گئی. آخری وقت آیا تو بیمار ہو گئے, اور بیمار اتنے سخت ہوئے کہ اٹھ کے خود پخانہ پیشاب کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے. نکاحت کمزوری, کہتے ہیں لوگ تانے دینے لگے, پریشان کرنے لگے. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ساری رات میری روتے گزر جاتی. میں نے کہا یہ جو بیمار ہوتا ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت میں نکاحت آ جاتی. یہ کئی بیمار تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیماری میں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا بے نیاز ہے, جب اپنے ہی اعضاء, اپنا ہی وجود اپنا کہنا ماننا چھوڑ جائے اور اپنا ہی وجود اپنے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نکارا نظر آئے تو پتہ چلتا ہے کوئی رب ہے. اس لیے تندرستی کو نعمت سمجھیں, اس کو اللہ کی بات. ایک ساتھی نے پچھلے دنوں بات کی دل پہ اثر کر گئی, کہنے لگی یار دیکھو میں ان بزرگوں کو کہا کرتا تھا نماز پڑھ لو, اب نماز شروع کی ہے جب زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے کرسی پہ بیٹھ کے پھٹے پہ سجدہ کر رہے ہیں, تو سجدے کی طاقت نہیں رہی وجود میں. آج موقع ہے, آج وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا, اپنے اوپر محنت کرنے کا. آج ٹائم ہے وہ وقت کہ جب انسان سجدہ ہی نہ کر سکے, رکوع کے اندر ہی پورا نہ جھک سکے, پھر آیا تو کیا آیا, بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا. جوانی قیمتی وقت ہے اللہ کے حضور حاضری کا. شاہ عبد الرحیم صاحب کمزور, طبیعت کے اندر نکاحت ہے, لوگ تانے دیتے ہیں کہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو یہ حال ہوتا. فرماتے ہیں ساری رات روتے گزر جاتی, ایک رات میرا نصیب چمک ہی گیا, نصیب چمک ہی گیا. فرماتے ہیں میرے استاد شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میری خواب میں آئے اور کہنے لگے عبد الرحیم اٹھ, چار پائی کی سائڈ سیدھی کر, رخ بدل اس کا. میں نے کہا کیوں حضور کیا ہوا؟ فرمایا رسول پاک تیری تیمارداری کرنے آ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تیری تیمارداری کرنے آ رہے ہیں, حضور تیری خبر گیری کرنے آ رہے ہیں. فرماتے میرے وجود پہ وجد سا طاری ہو گیا, میں بیٹھا تو چارپائی پہ تھا, سمجھ نہیں آتی بن کیا رہا. فرماتے ہیں یکا یک چارپائی سیدھی کی تو نور چمکنے لگا, دیواریں ساری روشن ہو گئیں, خوشبوئیں پھیلنے لگی. فرماتے ہیں میری نظر کھلی تو جناب علی المرتضیٰ سامنے موجود تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا, نظر اٹھائی تو حضرت ابوبکر صدیق بھی پڑوس میں کھڑے تھے. فرماتے ہیں کہ میں تجسس بھری نظروں سے دل ہی دل میں پوچھ ہی رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کدھر ہے, میرے محبوب کدھر ہے. بیمار ہوئے زمانہ بیت گیا, حضور کی نعتیں پڑھ پڑھ کے سارا وقت گزارا تھا. بیمار ہوں تو حضور کدھر ہے جن کا نام لیتا تھا. فرماتے ہیں ذرا دونوں صاحب پیچھے ہٹے تو چہرہ ودھا میری نظروں کے سامنے آ گیا, رسول پاک موجود ہے. اور سید عالم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, فرماتے ہیں چیخ مار کے رویا, خواب میں چیخ مار کے.
حضور نے کہا کہ عبد الرحیم کیا حال ہے؟